واہ صحابہ واہ، توجہ توجہ۔ پھر ہمیں کہتے ہو کہ صحابہ کے نعرے نہ لگایا کرے۔ ارے ہم زبان سے نہیں لگاتے تو ہمارے دل صحابہ کے نعرے لگاتے ہیں۔ توجہ کر دوستو، ذرا اپنی توجہ یہاں کیجئے۔ آج میں آپ کو تاریخ کا وہ سچا واقعہ سنانے آیا ہوں جسے سن کر ہر سچے مسلمان کا خون جوش مارنے لگتا ہے۔ واہ صحابہ واہ، یہ کہانی ہے خیبر کے ایک مضبوط قلعے کی، جہاں ایک مکار اور خبیث یہودی رہتا تھا جس کا نام تھا ابو رافع۔ یہ وہ ملعون تھا، یہ وہ خبیث تھا، یہ وہ بدبخت تھا جو ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا تھا اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں رچاتا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ وہ اپنے لوہے کے دروازے کے پیچھے محفوظ ہے، لیکن وہ خبیث بھول گیا تھا کہ مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے۔ اپنے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں ادنا سی گستاخی بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ واہ صحابہ واہ، واہ صحابہ واہ، واہ صحابہ واہ، اپنے صحابہ پہ قربان جاؤ۔ جب اس کی سرکشی حد سے بڑھ گئی تو خود ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا کہ جاؤ اور اس گستاخ کا نام و نشان اس دنیا سے مٹا دو۔ حکم ملتے ہی مدینے کے شیر اپنے جانے ہتھیلی پر رکھ کر نکل کھڑے ہوئے۔ ذرا غور سے دیکھے ان سرفروشوں کو جن کے قائد حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ واہ صحابہ واہ، واہ صحابہ واہ، میں اپنے صحابہ پہ قربان جاؤ۔ رات کا سخت اندھیرا تھا۔ عبداللہ بن عتیق بھیس بدل کر اکیلے اس قلعے کے اندر داخل ہو جاتے ہیں اور خاموشی سے اوپر اس کمرے تک پہنچ جاتے ہیں، اس خبیث کے کمرے تک پہنچ جاتے ہیں جہاں وہ خبیث سو رہا ہوتا ہے۔ کمرے میں شدید اندھیرا تھا۔ انہوں نے اپنی آواز بدل کر او ابو رافع، جیسے ہی اس نے جواب دیا عبداللہ نے نشانہ باندھ کر پہلا وار کیا۔ اندھیرے کی وجہ سے وہ زخمی تو ہوا پر مرا نہیں اور چلایا۔ حضرت عبداللہ بن عتیق نے فوراً پوزیشن بدلی اور ہمدرد بن کر پوچھا، او ابو رافع کیا ہوا؟ او میرے دلدار کیا ہوا؟ وہ کبھی سمجھا کہ کوئی اپنا ہے، وہ ملعون گستاخ رسول سمجھا کہ کوئی اپنا ہے۔ بولا کسی نے مجھ پر تلوار سے وار کیا۔ توجہ کرے اس کی آواز کا پیچھا کرتے ہوئے حضرت عبداللہ بن عتیق نے دوسرا ایسا زبردست وار کیا کہ تلوار اس کے پیٹ کے پار ہو گئی۔ وہ خبیث وہی تڑپ کر جہنم واصل ہو گیا۔ واہ صحابہ واہ، واہ صحابہ واہ، میرے نبی کے صحابہ ایسے تھے، مشن پورا ہو چکا تھا، لیکن جب عبداللہ بن عتیق اندھیری سیڑھیوں سے نیچے اترتے رہے تھے تو ان کا پاؤں پھسلا اور ان کی ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ ہائے ہائے، واہ صحابہ واہ، شدید ترین درد تھا، لیکن قربان جاؤ عبدالرافع، لیکن قربان جاؤ اپنے صحابہ پہ۔ اس مرد مجاہد انہوں نے اتنی تکلیف میں بھی ایک آہ تک نہیں کی۔ اپنی پگڑی اتاری، ٹانگ پر مضبوطی سے باندھی اور قسم کھائی کہ میں یہاں سے تب تک آگے نہیں بڑھوں گا جب تک اپنے کانوں سے اس خبیث ملعون کی موت کی خبر نہ سن لو۔ واہ صحابہ واہ،
وہ وہی بیٹھے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی اور چوکیدار نے اعلان کیا، لوگوں سن لو، اب ابو رافع مارا گیا۔ یہ سن کر عبداللہ بن عتیق کا دل خوشی سے جھوم اٹھا۔ توجہ، اب یہاں آ کر عشق کا جنون جیت جاتا ہے۔ جیسے ہی انہوں نے موت کی خبر سنی، ان کے دل میں اپنے نبی علیہ السلام کو خود خوشخبری سنانے کی ایسے طلب جاگی۔ وہ گھسیٹتے ہوئے ایمان کے جذبے کو دیکھو، ایمان کے جذبے سے مدینہ کی طرف ایسے بھاگے کہ ٹوٹی ٹانگ کے باوجود اپنے باقی تمام ساتھیوں سے بھی پہلے مدینہ پہنچ گئے۔ اور ایک روایت میں آتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ میں تو بہت شدید زخمی ہوں، آپ لوگ جاؤ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سناؤ کہ وہ ملعون گستاخ رسول کو مارا گیا اور وہ مر گیا، جہنم واصل ہو گیا۔ تو ان کے جو ساتھی تھے وہ جا رہے تھے اور ایمان کا جذبہ دیکھے اس سے پہلے جس صحابی نے اس گستاخ کو مارا تھا، عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ روایت میں آتے ہیں کہ وہ بھی باقی ساتھیوں سے جلدی جا کے پہنچ گئے تھے۔ تو میرے بھائیوں دیکھیں، اور جب یہ زخمی شہر مدینہ پہنچا تو ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھ کر مسکراتے ہوئے فرمایا، یہ چہرہ کامیاب ہو گیا، یہ چہرہ کامران ہو گیا۔ عبداللہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کے دشمن کو ہلاک کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنا پاؤں آگے بڑھاؤ۔ جو ٹانگ ان کی ٹوٹی ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ اس ٹوٹی ہوئی ٹانگ پر پھیرا اور معجزہ دیکھے، میرے نبی کا معجزہ دیکھے، وہ ٹانگ اسی وقت ایسے ٹھیک ہو گئی جیسے کبھی کوئی تکلیف تھی ہی نہیں۔ واہ صحابہ واہ، توجہ۔ پھر ہمیں کہتے ہو کہ صحابہ کے نعرے نہ لگایا کرے، ارے ہم زبان سے نہیں لگاتے تو ہمارے دل صحابہ کے نعرے لگاتے ہیں۔ توجہ کرے، واہ صحابہ واہ۔ یہ واقعہ آج ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ ہماری جانیں، ہمارے ماں باپ سب ہمارے نبی علیہ السلام پہ قربان ہے، ان کی عزت و آبرو پہ قربان ہے۔